ایک بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے قدم کو نہیں ہٹا سکے گا، وہاں سے ہل نہیں سکے گا یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے اور اس کا جواب نہ دیا جائے۔ پہلا سوال ان عمری فیم افنا، عمر سے بارے میں کہ کدھر لگائی، کدھر فنا کی عمر، وقت، عمر سے مراد وقت، کہ اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم، ایک پانی کا جو آپ گھونٹ پی رہے ہو نا اور آپ کو اس سے راحت اور سکون اور اطمینان مل رہی ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ النعیم، قیامت کے دن جو تم سے اللہ نے نعمتیں دیں گے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ نکلے، حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، آپ کے صحابہ تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پیٹ میں درد ہو رہا تھا بھوک سے۔ آپ ایک صحابی کے پاس گئے اور وہاں پر جا کے ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا، کچھ کھجوریں پیش کی، ساتھ پانی پیا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے کہ ہم نے جو پانی پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے جو تم پانی پی رہے ہو نا، قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، کہ اللہ کے رسول نے کہا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ النعیم، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، وقت اور عمر جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ کئی لوگوں کو عمر نہیں ملی، اگر آپ کو اللہ نے مہلت دی ہے، آپ پر اللہ کا زیادہ احسان ہے۔ اللہ نے آپ کو 50 سال کی زندگی دی ہے، اس کے نسبت جس کو اللہ نے 30 سال کی زندگی دی ہے، آپ کے پاس 20 سال زیادہ تھی، آپ اس سے بہت دور جا سکتے تھے، بہت آگے جا سکتے، محنت کر کے، اللہ کو راضی کر کے، ایسے اعمال کر کے جو اس سے بہتر رہتے۔ ایک ایک نعمت کے بارے میں جس بندے کو اللہ نے انٹیلیجنس دی ہے، اس سے اس کے انٹیلیجنس کے بارے میں سوال ہوگا، تو کہ تمہیں میں نے وہ انٹیلیجنس دی تھی جو اس کو میں نے نہیں دی تھی، تو تم بتاؤ اس کے ساتھ کیا کیا۔ اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے جوانی کی عمر دی ہے، شباب کے بارے میں اس سے ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سوال پوچھیں کہ تمہیں جوانی بھی دی تھی، تمہارے پاس وہ قوتیں تھی، وہ تمہارے پاس طاقتیں تھی۔ جب انسان نوجوان ہوتا ہے، جب انسان کے پاس وقت بھی ہوتا ہے، ہمت بھی ہوتی ہے، حوصلہ بھی ہوتا ہے، دنیا کو فیس کرنے کے لیے ایکسپریشن بھی بہت ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ آسمان و زمین انسانی تمہارے لیے بنائی ہے۔ انسان کو کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ تمام مخلوقات کو اللہ نے کس کے لیے میسر کر دیا؟ انسانوں کے لیے کر دیا۔ لیکن انسان کا مطلب کیا ہے؟ اپنے اللہ کو راضی کرنا۔ وما خلقت الجن والانسان الا ليعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ آپ سے آپ کے انٹلیکٹ کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ کو اگر اللہ نے کچھ اسپیشل ریسورسز دیے، ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ جو دوسروں کو نہیں دیے، ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے جناب، من اینک تصبہ وفیم من افقفا، کہاں سے لیا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ اور 5واں سوال وَالْعِلْمِ فِيمَا عَمِلَ، وہ علم کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ اس پہ عمل کتنا کیا۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ اہل علم کو ویلو آنر کرتے ہیں، وہاں پر ان کی پکڑ بھی سخت ہے۔ بھائی قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے وہ نہیں رکھتے، وہ برابر نہیں، بالکل برابر نہیں ہے۔ ایک بندے کے لیے ایک سب سے بڑی کامیابی کی بات یہ ہے کہ دنیا سے جب وہ رخصت ہو تو اس کو یہ احساس ہو، غالب ہو کہ میں نے دنیا کے اندر کچھ حاصل کر دیا، اور یہی سب سے بڑی سکسیس ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار
وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها